بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا
وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا واللہ سریع الحساب۔ محترم سامعین، اسلامی بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، اور تفسیر قرآن سورۃ البقرہ کی تفسیر قرآن میں شامل ہونے والے ساتھیوں، پچھلے نشست میں آیت نمبر 200 پر ہو رہی تو گفتگو، لیکن بہت ساری باتیں اس میں باقی رہ گئی تھیں، چونکہ میں نے بتایا تھا کہ ان جو آیات چلی ان میں ہر آیت کا ہر جملہ اپنے اندر کوئی نہ کوئی پیغام اور مسئلہ رکھتا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم لوگ اپنا حج پورا کر کے فارغ ہو جاؤ۔ حج کر کے فارغ ہو جاؤ کا مطلب یہ ہے کہ انسان طواف افاضہ کر لیا، رمی جمرات کر لیا، قربانی کر لیا، سر کے بال کٹا لیا اور طواف افاضہ، یہ ہیں رمی جمرات یعنی پتھر مار لینا، نمبر 2 جانور ذبح کرنا، قربانی کرنا، نمبر 3 سر کے بال کٹانا، نمبر 4 طواف افاضہ کر لینا۔ حج پورا ہو گیا۔ اب آپ کو صرف 10 11 12 13 یہ 4 دن جو ہے وہ ایام تشریق ہیں۔ اب حاجی ان 4 دنوں میں مزدلفہ کے اندر مینا کے اندر رہے گا۔ حج کے ایام میں مکے کے بعد سب سے زیادہ آدمی کا زیادہ قیام جو ہوتا ہے وہ مینا میں ہوتا ہے۔ مزدلفہ شب میں رہا، عرفہ میں گیا، وقوف کیا زوال شمس سے لے کے غروب آفتاب تک۔ لیکن حج کے یہ 4 اعمال کر لینے کے بعد حاجی کو 4 دن مینا میں رہنا ہے، اور اگر 4 دن نہیں تو کم سے کم 3 دن رہنا ہے، جیسے کہ تفصیل آئے گی۔ یہ 4 دن جو ہم یا 3 دن یا 4 دن جو ہم مینا میں رہیں گے، وہاں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ہمیں اسی کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، 4 دن جو رہتے ہو مینا میں ایام تشریق میں تو خوب کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، ویسے ہی جیسے کہ اپنے باپ دادا کو ذکر کرتے ہو، باپ کو یاد رکھتے ہو۔ او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ اس سے پہلے بحث گزر چکی ہے کہ جاہلیت میں کفار مکہ مینا میں جو رہتے تھے تو مشاعرہ کرتے تھے، بیت بازی ہوتی تھی، ذکر اذکار کوئی بات نہیں، صرف باپ دادا کے مفاخر بیان کیے جاتے، اس میں مقابلہ ہوتا، اس میں کبھی لڑائی بھی ہوتی، باپ دادا نے کتنا قتل کیا ہے، کتنا زنا کیا ہے، کتنی لوگوں کو مارا ہے، اور کیا کیا ان کی بہادرانہ کام تھے، انہیں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ اللہ نے جاہلیت کی رسم کو ختم کر دیا اور فرمایا کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، جب تم حج پورا کر لو اور مینا میں رہنے کا وقت آئے تو فَاذْكُرُوا اللَّهَ
تم باپ دادا کا تذکرہ کرنے کے بجائے، مشاعرہ کرنے کے بجائے، بیت بازی میں مشغول ہونے کے بجائے تم لوگ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کذکرکم آباءکم، جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کو جاہلیت میں یاد کرتے رہے، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کا ویسے ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے رہے۔ اہل علم کے نزدیک اس کے کئی معنی ہوتے ہیں، ان معنوں کا سمجھنا اور انہیں یاد رکھنا ضروری ہے تاکہ قرآن پاک کی آیت کی تفسیر ہمارے سامنے آئے اور ہم اس پر عمل کریں۔ پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جیسے تم اپنے باپ دادا کو ذکر کرتے تھے، مشاعرہ کرتے، ان کے کارنامے بیان کرتے، انہوں نے کتنی شادیاں کی تھی اور کتنے دشمنوں کا مقابلہ کیا تھا، یہ سب بیان کرتے تھے۔ اب وہ ساری چیزیں بن کر دو، یہ عبادت کا مقام ہے، عبادت کے ایام ہیں، اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری کے دن ہیں، ذکر اذکار اور توبہ استغفار کے یہ اوقات ہیں، ان میں خوب کثرت سے اپنے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے کہ جاہلیت میں اپنے باپ دادا کو یاد کرتے تھے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جیسے دلچسپی کے ساتھ اور بڑے ذوق اور شوق سے مشاعرہ کرتے تھے، باپ دادا کے کارنامے بیان کرتے تھے اور خوش ہوتے تھے، اب ان چیزوں کے بجائے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ رب العالمین کی خوبیاں، محامد، حمد و ثنا بیان کرو۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی بڑا اہم ہے، وہ بھی سمجھیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم، قرآن اللہ کو یاد کرو ویسے جیسے کہ اپنے باپ کو یاد کرتے تھے۔ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ جب تم بچپنے میں چھوٹے سے تھے تو سب سے زیادہ کس کو یاد کرتے تھے؟ اپنے باپ کو۔ بچے باپ کو یاد کرتے ہیں چونکہ باپ سے لاڈ اور پیار ملتا ہے، امید ہوتی ہے کہ ڈیڈی باہر سے آئیں گے تو کچھ لے کر کے آئیں گے، ہر موقع پر بچے بابا بابا، آج ڈیڈی لگے رہتے ہیں۔ تو جس طرح سے بچے بچپنے میں آپ اپنے باپ کو یاد کرتے تھے، ویسے ہی ان دنوں میں اللہ کو یاد کرو، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، ذکر و اذکار، توبہ استغفار، تلاوت قرآن، یہ ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ جیسے بچپنے میں ہر وقت اپنے باپ کو یاد کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ اللہ نے ہدایت دیا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ دوسرا معنی ہے۔ اس معنی میں اہل علم نے بڑی اور باریکیاں پیدا کی ہیں، اس کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں کذکرکم آباءکم، اللہ کو ایسے ہی یاد کرو جیسے اپنے باپ کو یاد کرتے تھے۔ باپ کو یاد کر، دیکھیے ماں کا ذکر نہیں، کس کا؟ باپ کا۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ بچپنے میں بچہ سمجھتا ہے کہ باپ ہی ہماری ساری چیزوں کا مالک ہے، کہیں باہر جانا ہے تو باپ کو، کسی دکان پہ جانا ہے تو باپ کو، کچھ چیز لینی ہے تو باپ کو۔ بچہ سمجھتا ہے کہ ہماری ساری ضرورت ہمارے والد ہی پوری کرتے ہیں، اسی لیے بچہ اپنے باپ کو خوب یاد کرتا ہے۔ تو ایمان والوں کو چاہیے کہ بچپنے میں
اپنی ضرورت، اپنی حاجت، اپنی پریشانی میں اپنے باپ پر نگاہ اٹھاتے تھے اور باپ سے طلب کرتے تھے، باپ کا ذکر کو یاد کرتے تھے، ایسے ہی اب بڑے ہو جانے کے بعد حج میں آئے ہو تو اللہ کو یاد کرو. اب بڑے ہو گئے تو اللہ کو یاد کرو. بچپنے میں نام سمجھتے تھے کہ ہماری ساری مشکلات کا حل باپ کے ہاتھ میں ہے. اب اس سے بھی زیادہ سوچو کہ ہماری ساری مشکلات کا حل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک دوسرا معنی بتایا گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ اکبر ایک تیسرا معنی اس کا اور بیان کیا گیا. اس معنی کے بیان کرنے والے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں. سمجھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جو اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، جب اپنے حج کے ارکان پورا کر لو تو مینا میں رہ کر کے خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جیسے کہ اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بات اصل یہ ہے کہ جس طرح سے دنیا میں بڑا پیارا معنی ہے، جس طرح سے دنیا میں تمہارے باپ کو اگر کوئی گالی دے دے تم کو بہت غصہ آتا تھا. تمہارے باپ کو کوئی گالی دے دے، تمہارے باپ کو برا بھلا کہہ دے تو تم کو بے انتہا غصہ آتا تھا. اس لیے جیسے تم ماں باپ کے خلاف بات کرنے والے پر غصہ ہوتے تھے، ماں باپ کو برا اور غلط کہنے، گالی گلوچ دینے والے پر غصہ ہوتے تھے، اس سے کہیں زیادہ تمہارے سامنے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ تم غصہ ہو. اللہ اکبر. یہ مطلب شاید نہیں سمجھ میں آیا ہوگا، اس لیے ساتھیوں کو اور ایک مرتبہ سمجھاتے ہیں. یہ آخری معنی فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. تم لوگ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب مینا میں رہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو جیسے کہ اپنے باپ دادا کو یاد کرتے رہے. او اشد ذکرا، بلکہ باپ دادا کو، باپ کو جتنا یاد کرتے اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو. تو ایک معنی، اس کے کئی معنی گزر چکے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کا ایک معنی یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس طرح سے تمہارے باپ کو یا ماں کو کوئی گالی دے، کوئی برا بھلا کہے، شکایت کرے تو تم کبھی برداشت نہیں کرتے، کبھی اس کو پسند نہیں کرتے، تم کو بڑا غصہ آتا ہے، بہت غصہ آتا ہے. تو جس طرح سے تمہارے ماں باپ کو کوئی گالی گلوچ دے، برا بھلا کہے تو تم کو غصہ آتا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کوئی اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کرے، منکرات کرے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اعمال کرے تو ان برائیوں کو دیکھ کر کے اس سے بھی زیادہ تمہیں غصہ آنا چاہیے، اس سے بھی زیادہ تمہیں ناراض ہونا چاہیے، اور اس سے کہیں زیادہ تمہارے دل میں تکلیف ہونی چاہیے. ایک ہے دوستو کذکرکم آباءکم او اشد ذکر کے چند معنی. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا اسی آیت میں فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اللہ نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ،
تو لوگوں میں یہاں لوگوں سے مراد کون؟ حج والے جو حج میں ہیں، چونکہ حج کا تذکرہ چل رہا ہے. فَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں پھر کچھ ایسے بھی ہیں جو پورے حج میں ایک ہی دعا مانگتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا ہی میں دے دے. کیا مطلب؟ ہمیشہ مال مانگیں گے، اولاد مانگیں گے، دولت مانگیں گے. پورے حج میں جتنا کچھ مانگتے ہیں وہ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں. اللہ اکبر. سوچیں، دنیا میں جتنا دعائیں کرتے ہیں، جتنا دعا مانگتے ہیں وہ صرف دنیا ہی کے لیے. حج میں آئے ہیں، حج میں آنے کے بعد نجات کی فکر نہیں، عذاب قبر سے بچنے کی فکر نہیں، عذاب نار سے محفوظ رکھنے کی فکر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی فکر، اللہ تعالیٰ کے ناراضگی سے بچنے کی کوئی فکر تو نہیں ہے. پورے حج میں اپنی دنیاوی ہی چیزوں ہی کماگے گئے. اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے، اللہ میرے کاروبار کو چلا دے. پورے سفر حج میں جتنی دعا مانگی ہے صرف دنیا کے لیے دعا مانگی ہے. جاہلیت میں تقریباً یہی دستور تھا، جاہلیت میں تقریباً یہی دستور تھا. عرب کے لوگ جب حج میں آتے جاہلیت میں تو صرف یہی دنیاوی چیزوں کی دعا مانگتے تھے. ربنا آتنا فی الدنیا، اللہ ہمیں دنیا میں دے دے. مال اولاد مانگتے، کاروبار میں ترقی، رزق کا کشادہ ہونا، جتنا کچھ مانگا کرتے تھے وہ صرف دعا کا، وہ صرف دنیا مانگتے تھے. حالانکہ بڑے مقدس سفر میں تھے، مقدس عمل میں تھے، مقدس مقام حرم و خانے کعبہ کے اندر تھے. ایسے موقع پر انسان کو چاہیے کہ دنیا سے کہیں زیادہ آخرت مانگتا، عذاب قبر سے نجات، عذاب نار سے نجات، دین اور ایمان کی سلامتی کی دعا. انسان اجر و ثواب مانگتا، جنت مانگتا، جہنم سے بچنے کی فکر کرتا. دین اور آخرت میں کام آنے والی چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ صرف ایک ہی دعا مانگتا رہا، اللہ ہم کو سب کچھ دنیا ہی میں دے دے. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اب آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. اللہ نے اتنا اس پر کرم کیا، اتنے احسانات کہ مال و دولت دے کر کے اس کو حج کے لائق بنایا. حج میں آیا، حج میں آنے کے بعد طواف کا ثواب، عمرے کا ثواب، ایک ایک قدم کا ثواب، عرفات کا، مزدلفہ کا، اتنے بڑے بڑے نیک اعمال کرتا ہے. اور اگر حج مبرور ہے تو رجع کیوم ولد ہو تو زندگی بھر کے سارے گناہ معاف کر دیے. اتنے کام کی چیزوں کی فکر نہیں کیا، بس اس نے فکر کیا کی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ نہیں ہے، ہاں اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا دے دے، حسنہ نہیں، اللہ بس دنیا دے دے. دنیا کی ساری چیزیں مانگتا ہے، لیکن اللہ کے لیے آخرت کی، عذاب قبر کی، اجر و ثواب و نجات کی کوئی دعا نہیں مانگتا. تو اللہ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما لہو فی الآخرۃ من نصیب من خلاق. خلاق مطلب حصہ. ایسے لوگوں کا کوئی حصہ، کوئی نصیب اب آخرت میں ان کا نہیں ہے. کیوں؟ یہ لوگ حج میں آتے ہیں تو دنیا مانگتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اللہم آتنا غنما وابلا وعبیدا، اللہ اونٹ زیادہ دے دے، اللہ بکریاں کو بڑھا دے، اے اللہ
ہمارے مال میں اور اضافہ کر دے. دنیا دار تھے, دنیا ہی مانگتے رہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ. یہ ایسے لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں سوا جہنم کے, کوئی حصہ ہے ہی نہیں ایسے. لیکن ان کے برخلاف وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اللہ اکبر, اور انہی حجاج میں سے, حاجیوں کے بحث چل رہی نا, حاجیوں میں سے, حجاج میں سے کچھ ایسے ہیں جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار, وقنا عذاب النار. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے برخلاف کچھ ایسے لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اللہ دنیا میں بھی ہمیں حسنہ دے دے, وفی الآخرۃ حسنہ, اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ دے دے. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب, اللہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار, اور اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا. تو انسان کو یہ دعا کرنی چاہیے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی حسنہ مانگی جاتی ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, پہلے والوں نے کیا غلطی کی, انہوں نے صرف دنیا اللہ تعالیٰ سے مانگا, آخرت کی کوئی فکر ان کو نہیں تھی. یہ لوگ جو ہیں یہ دعا مانگ رہے ہیں جس میں دنیا کی بھی حسنہ اور آخرت کی بھی حسنہ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. تو یہ اس آیت سے بہت بڑا سبق ہمیں معلوم پڑا کہ مومن ایسا نہیں کہ ہاں صرف آخرت ہی طلب کرے, حسنہ مانگے دنیا کی بھی اور آخرت. اسی کو ام الدعا کہا جاتا ہے, اسی لیے کہا جاتا ہے ام الدعا. اس کو امام بہقی نقل کرتے ہیں, امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق غالباً ایک شخص ان کے درس میں, ان کی مجلس میں آیا اور کھڑے ہو کہتا ہے حضرت یہ ہمارے شادی نہیں ہو رہی ہے. کہا پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تھوڑی دیر میں کوئی اور آیا, صاحب کاروبار میں برکت کی دعا کر دیں, کاروبار نہیں چلتا. کہا جاؤ خوب کثرت سے پڑھنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. پھر تیسرا آیا, حضرت کئی سال ہو گئے شادی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے, جاؤ خوب کثرت سے پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ظہر تک جو بھی آیا کسی چیز کی دعا کروانے کے لیے ایک ہی دعا بتائیے, کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت آپ کے پاس ایک ہی دعا ہے. ایک نے کہا قحط پڑا ہوا ہے بارش کے لیے دعا کر دے, کہا جاؤ ربنا آتنا فی الدنیا. دوسرے نے کہا کاروبار نہیں چلتا, کہا ربنا آتنا فی الدنیا پڑھو. ایک نے کہا بارش نہیں ہوتی ربنا آتنا. جتنے لوگوں نے آپ سے دعا کروائی سب کو آپ نے ایک ہی دعا بتائی. امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے کہا اللہ کے بندے چھوڑا کیا ہے اس کے اندر, سب تو آ گیا ہے. ربنا حسنتن, حسنہ یہ دیکھیں جب عربی زبان میں جس کو آپ لوگ ناؤن کہتے ہیں, اس میں کہتے ہیں ہم لوگ جس کے اندر پر دو زبر یا دو زیر یا دو پیش, تنوین کہتے ہیں. تنوین
اگر آ جائے تو اس میں عام ہو جاتا، نہیں کامن ناؤن، اب پروناؤن مل کے کامن ناؤن ہو گئے، اب سب اس میں آ گئے، اللہ اکبر، چھوٹے بڑے سے۔ تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، دیکھیں دو تنوین آئے، دو زبر، یعنی ہر قسم کی۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ سمجھایا اللہ کے بندے اس دعا سے بڑی دعا اور کیا ہو، یہی تو دعا ہے جس میں سب کچھ بندے نے دو جملے مانگ لیا، اللہ دنیا کی بھی ساری بھلائیاں اور آخرت کی بھی ساری بھلائیاں۔ یہ دعا پڑھو، اللہ اکبر۔ یہاں بعض اہل علم نے چونکہ اس میں کامن ناؤن ہو گیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اس میں عام ہو گیا، تو ہر آدمی نے اپنے اپنے پسند، اپنے اپنے ذوق سامنے والے کے مسائل کے متعلق جواب دیا۔ مثلا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام علی بن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں جو حسنتین آئے ہیں، حسنتین یعنی دو حسنہ، دنیا کی حسنہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ، یہ دو جو حسنہ آئے ہوئے ہیں تو پہلے سے مراد اللہ اکبر، یہ کون کا تفسیر کر رہا ہے؟ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے حسنہ جو دنیا کا حسنہ جو ہے، دنیا کے حسنہ جو ہے اس سے مراد امرأۃ صالحۃ، نیک بیوی ہے۔ کیا ہے؟ نیک بیوی، دیندار، وفادار، امانت دار انسان کو اللہ تعالیٰ بیوی دے دے، دیندار، اور دنیا میں اس سے بڑی دولت اور تو نہیں ہو سکتی کوئی، دیندار بیوی، دیندار بیوی ہے، گھر میں امن و امان، سکون و راحت، بچے ہوں گے، ان کی صحیح تعلیم و تربیت، آپ کے اوپر کوئی مشکلات آئی، دیندار بیوی ہے، شرعی طور پر دین کے لحاظ سے آپ کو سمجھائے بتائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب والذین یکریزون الذهب والفضہ، اس سورۃ البقرہ کی آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں پھر اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، ثم لا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم تحمى علیہا فی نار جہنم، جہنم کے اندر اس کے خزانے کو تباہ کر کے اس کا بدن دابا جائے گا۔ پوری آیت سنا ہے سورۃ توبہ والی ہے، بڑی خطرناک آیت، فتقویٰ بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، تو آیت کے نزول کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے پڑھ کر کے سنا دیا تو سارے لوگ بہت پریشان ہو گئے، صحابہ۔ مال جمع کرے تو اتنی بڑی وعید ہے، سب رونے لگے، پریشان ہو گئے۔ اب کسی کے اندر مال جمع کرنے کی ہمت نہیں رہ گئی، سارے لوگ اس طرح سے رو رہے ہیں۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب لوگوں کی پریشانی دیکھی کہا اچھا آپ لوگ بیٹھے ہیں، میں جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری تفصیل پوچھ کر کے آتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے مال میں، اگر مال جمع کرنا برا ہوتا تو زکوٰۃ کو فرض کرتا اللہ؟ وراثت رکھی ہے، اگر مال کوئی بہت بری چیز ہوتی تو وراثت کا مسئلہ اللہ کیوں بیان؟ اس کا مطلب کہ مال ہوگا تبھی انسان کیا کرے گا؟ زکوٰۃ نکالے گا، وراثت تقسیم ہوگی۔ ہم جا کے پوچھتے ہیں۔ عمر فاروق جانے لگے تو پیچھے پیچھے حضرت ثوبان مولا رسول اللہ بھی رکھ گئے کہ میں بھی جاؤں، لیکن یہ بہت پیچھے پیچھے جاتے کہ ان کو ڈرتا عمر فاروق اگر کبھی تو ڈانٹ دیں گے، لیکن عمر فاروق جیسے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ کے پوچھنے لگے تو ایک دوڑ کے وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب تو اللہ کے رسول کے سامنے کچھ نہیں بولے عمر، تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا لا يتخذ
صحابہ کرام یا رسول اللہ، عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ، سارے صحابہ رو رہے ہیں، مال جمع کرنے میں اتنی بڑی وعید آئی تو ای المال تک، اب کون سا مال ایسا ہے جس کے جمع کرنے سے ہمارا نقصان نہ ہو آخرت کا؟ تو اللہ رسول نے فرمایا فَلْيَتَّقِ الثَّلَاثًا، 3 مال جمع کرنا، لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجتا مؤمنہ یا صالحہ۔ سب سے بڑی دولت 3 چیزیں، اللہ اکبر، آج لوگ محروم ہیں۔ سب سے بڑی دولت 3 ہے۔ نمبر 1 لسانا ذاکرا، نمبر 2 وقلبا شاکرا، نمبر 3 وزوجتا مؤمنہ۔ پہلی چیز ذکر الہی کرنے والی زبان، کیا پوچھنا جس کو توفیق مل جائے، ہاں ذکر الہی کی جس کو توفیق مل جائے۔ ابو دجانہ بڑے مشہور صحابی ہیں، وفات کے وقت ان کا واقعہ بڑا لمبا ہے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، سعد بن ابی وقاص کے پاس عبداللہ بن عمرو بن العاص جا کر کے 3 رات گئے تھے، کیوں؟ اللہ نے فرمایا ہوشیار ہو جو جنتی آدمی آنے والا ہے، حدیث صحیح نا؟ تو عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں کیا عمل کرتا ہے جس کی بنا پر اللہ نے فرمایا جنتی آدمی ہو؟ 3 دن ہو آخر گئے تو 3 دن تک ان کا جائزہ لیتے کہ رات میں کون عبادت، کیا دن میں جو عبادت کرتے دیکھ لیں، رات میں کوئی عبادت کرتے ہم لوگ دیکھ نہیں پاتے۔ تو پتہ چلا اٹھے معمولی سے تہجد کی نماز پڑھی، پوری رات نہیں، تھوڑا سا وقت۔ صبح بھیجا، پوچھا کہ سعد تیسرے دن دیکھو ہمارا اور ہمارے باپ کا کوئی جھگڑا نہیں، ان کو بتایا تھا 3 دن اللہ رسول نے فرمایا دیکھو جنتی آدمی تمہارے مجلس میں آنے والا ہے، اور میں غور کیا تو 3 دن تم ہی آئے، تو میں تمہارے ہاں رہ کر کے 3 رات گزار کر کے دیکھنا چاہتا کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ کوئی بڑا عمل تو نہیں کیا تم سے، میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں۔ تو عبداللہ بن سعد بن ابی وقاص نے کہا دیکھو میں جو عمل تم نے دیکھ لیا وہی ہے، لیکن جب بھی کروڑ بدلتے ہیں، ایک تو سلامت الصدر رہے، سینے میں کسی کا کینہ کپٹ نہیں رہے، دوسرے یہ کہ جب بھی نیت کھلتی ہے کروڑ بدلتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیتے ہیں، اللہ کا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ رسول نے کیا فرمایا لسانا ذاکرا، ذکر الہی کرنے والی زبان۔ نمبر 2 وقلبا شاکرا، دل میں شکر الہی کرنے والا، سینے میں شکر الہی کرنے والا دل۔ اور نمبر 4 وزوجتا مؤمنہ، گھر میں دیندار صالحہ بیوی، یہ ہے دیندار بیوی کا مقام مرتبہ۔ اسی لیے علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ دنیا میں ہم کو حسنہ دے دے، یعنی اللہ دنیا میں ہم کو خوب نیک بیوی دے دے۔ کیا خیال ہے فاطمہ ملی کہ نہیں ملی؟ پوری کائنات میں کہا جاتا ہے صرف عائشہ کے بعد ہوگی، ورنہ سب سے اونچے مقام مرتبہ والی خاتون سیدۃ نساء جنہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حسنہ سے دنیا میں حسنہ سے مراد کیا ہے؟ نیک بیوی، امرأۃ صالحہ۔ اور وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ حسنہ دے گا، یعنی الجنہ۔ اللہ اکبر، جنت تو جنت ہی ہے، اور جس کو دیندار ایمان والی بیوی مل جائے تو آپ جانتے ہیں اس کا گھر جنت بن گیا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حسنتین سے یہی مراد ہے۔ آگے بات سمجھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ ہمیں دنیا کی بھلائی سے نواز دے، یعنی
دیندار بیوی ایمان والی، اور وفی الآخرت حسنہ جنت. اللہ اکبر. یہ تو اسے اللہ سبحانہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فی الدنیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اللہ ہمیں دنیا میں حسنہ دے دے. ٹھیک ہے نا. حضرت علی کہتے ہیں دنیا میں حسنہ یہ ہے کہ انسان کو علم اور اللہ تعالیٰ کی عبادت نصیب ہو جائے. حسن بصری امام الحسن، اللہ اکبر. واقعی جس کو یہ دونوں چیزیں مل جائے نا، علم کتاب و سنت کا علم، دین کا علم، فہم سمجھ، اور پھر اس دین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا موقع مل جائے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، حسنہ سے مراد العلم والعبادت دنیا، وفی الآخرت حسنہ، اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں بھی حسنہ دینی، الجنہ جنت میں گناہوں کی مغفرت ہو جائے، نیکیاں قبول کر لی جائیں، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے. کتنے معنی ہو گئے؟ 2. علم اور عبادت. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ زوجۃ صالحۃ، دنیا میں اور آخرت میں جنت. اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فی الدنیا حسنہ سے مراد العلم والعبادت ہے، عبادت، علم اور عبادت، اور آخرت میں جنت مل جائے. مفسرین کی ایک جماعت ہے جو کہتے ہیں کہ فی الدنیا حسنہ سے مراد رزق حلال ہے اور عمل صالح. یہ تیسرا قول ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے. رزق حلال اور عمل صالح. دنیا میں جس شخص کو رزق حلال استعمال کرنے کی توفیق مل جائے اور عمل صالح، آج تو بہت آسان ہے سمجھنا اس دور کے اندر. یہ کتنی بڑی نعمت ہے، بندہ کتنی بڑی دعا مانگ رہا ہے. اب آپ بتائیے آج کیا 90% مسلمان عمل صالح سے دور نہیں ہیں؟ نماز جیسے فرائض کی پابندی نہیں ہو رہی. رزق حلال کا تو کوئی تصور ہی بھی نہیں کر رہے ہیں لوگ. یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے بھائی کہاں بھی رزق حلال مل جائے. اللہ اکبر. سوچو آدمی روزے نماز کی پابندی کر بھی لے رہا ہے تو رزق حلال کا اہتمام نہیں کر رہا. تو یہ بھی بہت بڑی ایک بہترین تفسیر ہے عبرت و نصیحت کے لیے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ سے مراد اے اللہ دنیا میں ہمیں حسنہ دے، یعنی رزقا حلالا و عملا، اللہ رزق حلال دے اور عمل صالح عطا کر. وفی الآخرت حسنہ، اور اللہ آخرت کے میں بھی حسنہ دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں. آخرت میں حسنہ کیا کہتے ہیں؟ دنیا میں جو آخرت میں حسنہ ہے وہ مغفرہ اور ثواب ہے. 2 چیزیں، مغفرہ اور نمبر 2 ثواب. اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں ہمیں مغفرت عطا کرنا اور کیا ثواب. مغفرت سے مراد اللہ جو گناہ ہوئے ہوں گے سب کی مغفرت کر دیں. ثواب سے کیا مراد؟ اللہ جو نیک عمل کیے ہیں ان کا قبول کر کے ان پر اجر و ثواب دے دے. کیوں؟ آپ خدا جانتے ہیں کتنے لوگ دنیا میں، کتنے لوگ آخرت میں آئیں گے
انہوں نے عمل کیا ہوگا لیکن ان کے عمل کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا. تو یہ بہت بڑی تفسیر ہے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. کتنے لوگ ایسے ہوں گے حشر کے میدان میں آئیں گے بڑی نیکیاں لے کر کے، لیکن ان کی نیکیوں کو ہم ذرہ بنا کر کے اڑا دیں گے، ایک نیکی باقی نہیں رہے گی. تو یہ بھی بہت بڑی دعا ہے. آپ لوگ اس کو بھی یاد رکھیں، خوب کثرت سے پڑھا کریں. ہم پڑھنا چاہیے ہم کو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو تیسرا معنی یہ کہ اللہ ہمیں رزق حلال دے اور عمل صالح. رزق حلال رہے گا تو عمل صالح بھی آپ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اور آخرت میں اللہ مغفرت کر دینا اور ہماری نیکیوں کا اجر و ثواب پورا پورا ہم کو دے دینا. یہ ہو گئی. اللہ اکبر. حضرت امام قتادہ رحمت اللہ علیہ، امام قتادہ ابن دعامہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اس کی تفسیر کیا بتاتے ہیں لوگوں کو؟ کہتے فی الدنیا عافیۃ، فی الدنیا عافیۃ وفی الآخرۃ عافیۃ. اللہ اکبر. فی الدنیا عافیۃ وفی الآخرۃ عافیۃ. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیوں حسنات سے نواز دے. اللہ دنیا میں بھی عافیت دے اور آخرت میں بھی عافیت دے. اللہ اکبر. یہ دوستو ان ائمہ نے جو تفسیر کی ہے یہ بڑے علم کی علامت و نشانی ہے. دیکھو نبی علیہ السلام کے چچا عباس بن عبد المطلب سنن ترمذی وغیرہ کی روایت آئے اور کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا ہم کو سکھلا دو جو ہم خوب کثرت سے پڑھا کریں. اللہ دیکھو یہ عافیت کتنی بڑی نعمت ہے. یا رسول اللہ آپ ہم کو کچھ نصیحت کر دیں، ہمیں کچھ دعا بتائیں جو پابندی سے ہم دعا پڑھتے رہیں. یا امی صل العافیت والعافیت فی الدنیا والآخرہ. چچا تو ایک ہی دعا تو ایسی ہے جو ہم آپ کو سکھاتے ہیں کہ خوب کثرت سے مانگیں اللہ دنیا میں بھی عافیت دے اور آخرت میں بھی عافیت. دنیا کی عافیت تمام بلا تمام پریشانیاں چھوٹی بڑی سب کتنی بڑی نعمت. حضرت عباس بن عبد المطلب چلے گئے لیکن اطمینان نہیں ہوا. ایک عرصے کے بعد پھر آئے، بھتیجے کوئی دعا سکھلا دیتے ہم کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یا امی چچا خوب کثرت سے صلی اللہ العفو والعافیہ. چلے گئے. کہا جاتا ہے پھر تیسری مرتبہ آئے تو اللہ نے فرمایا چچا تینوں مرتبہ میں نے آپ کو یہ دعا بتائی، اصل میں اس سے بڑی نعمت اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ انسان کو دنیا میں بھی عافیت ہو اور آخرت قبر حشر میں بھی عافیت ہو. تو اس لیے قتادہ رحمۃ اللہ نے جو تفسیر کیا وہ بھی بڑی اہم ہے. کیا کہ دنیا اور آخرت میں عافیت، بیماری سے، خطرے سے، فقر و محتاجگی سے، پریشانیوں سے، ٹینشن سے، الجھن سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اوف رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر اس آیت کو تلاوت کرتے. دیکھو ہم نے بتایا اس کا نام کیا ام الدعا ہے، جیسے آگے اور ام الدعا کیا ہے اس کا ام الدعا، ساری دعاؤں کی ماں بنیاد. اللہ اکبر. اوف رحمت اللہ علیہ اس آیت کو تلاوت کرتے تو کہتے
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہتے من آتاہ اللہ الاسلام والقرآن واہلا ومالا فقد اوتی فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ کوئی آئے گا؟ کیا دعا کی ہے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات۔ کہتے ہیں من آتاہ اللہ الاسلام، اللہ جس کو اسلام کا مطلب اطاعت و فرما برداری، مسلمان تو بہت بڑے لیکن اطاعت فرما بردار نہیں، جن کو اسلام نصیب ہو جائے، قرآن نصیب ہو جائے، اہلا و مالا، مال اور اولاد معلوم ہو جائے، مل جائے، فقد اوتی فی الدنیا حسنہ، تو دنیا میں اس کو حسنہ سے نواز دیا گیا اور آخرت میں بھی حسنہ اس کو مل جائے گی۔ تو اس طرح سے یہ کئی تفصیلیں اس کی آئی ہیں، اور کسی کو ایک کو ہم نہ بلکہ سب کو تسلیم، سب کو ہم صحیح سمجھیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ دنیا حسنہ، یہ جو ایک کامن ناؤن آیا ہوا ہے، اس کی وجہ سے ہر قسم کا کی حسنہ، تو ہر عالم نے ہو سکتا ہے سامنے والوں کی ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے یا اپنے فہم پر یہ ایک جز کی تفسیر کی ہے، ورنہ کسی مکمل تفسیر نہیں کی ہے۔ اب آئیے ایک حدیث اور اس دعا کو ذرا سمجھے، بہت اہم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا قد صار مثل الفرخ، نبی علیہ السلام ایک شخص کو دیکھا، پہلے دیکھا تو صحت مند، تندرست، بہت اچھی حالت میں، آج آپ نے دیکھا تو بالکل سوکھ کر کے وہ چوزا بن گیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا یہ کیا کیا تو نے؟ خاموش۔ اور فرمایا هل قلت تدعو اللہ بشیء او تصل ایاہ، تم اللہ تعالیٰ سے کچھ دعا کرتے تھے کیا؟ اللہ، یا تم نے کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگا کیا؟ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ بہت ضروری ہے اس کو سمجھنا۔ یا رسول اللہ ہاں میں نے دعا مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا تھا؟ کہا کہ میں نے دعا مانگی، اللہم ما کنت معاقبنی بہ فی الآخرہ فعجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ میرے جن گناہوں کی سزا آخرت میں دینا چاہتے ہیں، اللہ ان سارے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دے۔ اللہ اکبر۔ کیا دعا مانگی؟ اللہم ما کنت معاقبنی بہ فی الآخرۃ فعجلہ لی فی الدنیا، اے اللہ آپ دنیا میں ہم کو جو، اے اللہ ہم کو دنیا میں جو آپ عذاب دینا چاہتے ہیں، ہمارے جن گناہوں کی سزا، اللہ وہ سارا دنیا ہی میں دے دے تاکہ آخرت میں ہمارے لیے صرف جنت ہی جنت۔ اللہ اکبر۔ اللہ رسول میں نے یہ دعا مانگی، اللہ رسول نے فرمایا سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم نے کتنی غلط دعا مانگی۔ دیکھیں ایسی دعا اللہ دنیا میں سزا دے دے ہم کو نہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، صحت دے دے۔ اللہ رب العالمین انسان ہے، تیرے بندے ہیں، تو غفار و ستار ہے، اگر مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ گناہوں کی مغفرت کر دے۔ اور اس نے کیا مانگا؟ اللہ ہم نے جو گناہ کیا ہے ان سارے گناہوں کی سزا ہم کو دنیا ہی میں دے دی، آخرت میں ہمیں نہیں گناہ سزا ملنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ فرمایا اذن لا تستطيعه ولا تطيقه، تم نے ایسی دعا مانگی تو تم نہ اس کی استطاعت رکھتے ہو، نہ تمہارے اندر اس کے برداشت کرنے کی طاقت۔ دیکھ لو کیا حشر ہو گیا۔ فَحَلَّا قُلْتَ، اللہ کے بندے فَحَلَّا قُلْتَ، ایسی دعا کرنے کے بعد کیسی دعا مانگا تھا؟ اللہم ما کنت تو معاقبنی فی الآخرۃ
فاجر اللہ جو دنیا میں سزا دینا چاہتے آخرت میں سزا دینا چاہتے اللہ اسی دنیا میں سزا دے دے. اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا نہیں بلکہ فَحَلَّا قُلْتَ تم نے ایسے کیوں دعا نہیں مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اب یہ حسنہ کا معنی کیا ہوا؟ اللہ دنیا میں توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے دے تاکہ کوئی گناہ آخرت میں باقی نہ رہے. دیکھا یعنی انسان کو توبہ نصیب ہو جانا استغفار نصیب ہو جانا دنیا میں دعاؤں کے ذریعے مغفرت کی دعا مانگ لینا یہ بھی دنیا کی بہترین حسنہ ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ یہ بھی بہت بڑی حسنہ. اللہ اکبر. تم نے یہ کیوں نہیں دعا مانگی؟ کیا دعا مانگتے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اللہ دنیا میں بھی حسنہ دے دے وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار اور اللہ جہنم کی عذاب سے ہمیں بچا لینا. کتنی بڑی دعا ہے. اسی لیے یہ حج کے ایام میں طواف کے طواف میں نبی علیہ السلام جو دعا مانگتے تھے کوئی مخصوص دعا نہیں تھی لیکن جب آپ حجر اسود سے چلتے حجر اسود رکن عراقی رکن شامی رکن یمانی جب رکن یمانی سے آپ چلتے حجر اسود کے لیے تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. سب سے مقدس وقت خانہ کعبہ کا طواف بازو میں نبی علیہ السلام وہ دونوں کا درمیان جو مقدس جہاں چکر پورا ہوتا ہے اب پورے چکر میں کیا دعا مانگتے تھے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. اسی لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول اللہ اکبر نبی علیہ السلام بہت کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے بہت کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے کیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. تو یہ الدعا ہے دنیا آخرت کی بھلائی مانگی گئی ہے اور ان حدیثوں سے بہت بڑی عبرت و نصیحت معلوم ہوئی. کبھی دنیا میں بلا نہیں مانگنا چاہیے آفت نہیں مانگنا چاہیے یہ نہیں کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں سارے گناہوں کی سزا کہاں دے دے سارے گناہوں کی سزا دے تو بندے کے اندر برداشت نہیں کر سکتا. قرآن پاک میں ہے نا لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا اگر لوگوں کے گناہوں کی سزا دینے لگے تو دنیا میں کائنات میں کوئی چیز باقی نہیں ایک ہی دن میں دنیا ختم ہو جائے اللہ غصے میں پوری دنیا ہی ختم کر دے. لیکن اللہ معاف زیادہ کرتا ہے بعض گناہوں کو آخرت کے لیے مؤخر کرتا ہے جب توبہ نہ کریں توبہ کر لیں تو بھی معاف ہو جاتے ہیں. ولکن یعفو عن کثیر اللہ تعالیٰ معاف زیادہ کرتا ہے گرفت کم کرتا ہے. اس لیے اگلی آیت آگے آیت اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہی لوگ ہیں جن کے لیے وہ نصیب ہے جس کی انہوں نے کوشش کی ہے. کس کا تذکرہ چلا حج کا نا حج میں احرام سے لے کر کے میقات سے لے کر کے کتنا لمبا سفر کتنا وقت کس قدر اعمال کیے جاتے ہیں کتنا عمل کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو لوگ اس طرح سے دعا مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب اور اپنے حج کی حفاظت کرتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا یہ لوگ ہیں جو عمل کیا ان کا نصیب اس کا حصہ ان کو ملے گا. یعنی یہ حجاج اجر و ثواب کے مستحق ہوئے.
ادھر بات سمجھ نہیں آئی ہوگی. ہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. ان کے لیے جو کچھ حج میں کیا ہے اس کا اجر و ثواب ان کو ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں. ٹھیک ہے نا. کون؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لیکن وہ جو تھے ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، لیکن وہ لوگ جو آئے بس اللہ تعالیٰ ہمارے بزنس کاروبار دے دے، کھیتیاں خوب پیدا ہو، بکریاں خوب ہو جائے، جانور خوب ہو جائے، اللہ مالدار ہم کو بنا دے، یہی پورا جہاز میں مانگتے رہے. لا فنما لہ فی الآخرۃ من خلاق. ان کے لیے آخرت میں کوئی، یعنی ان کے حج کا کوئی اجر و ثواب ملا ہی نہیں. کیوں؟ معلوم پڑتا ہے وہ حج بھی کیا ہے تو دنیا مانگنے کے لیے. یہی پتا چلا نا، ریاکار تھا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں. اس نے سنا ہے کہ ہاں وہاں کا حج قبول ہوتا ہے، اس لیے جا کر کے وہیں تو سارا سفر اس نے ایک ہی مانگا ربنا آتنا. اللہ تعالیٰ بیٹی دے دے، بیٹی دے دے، کاروبار میں خوب چلا دے، بزنس میں خوب برکت دے دے، ساری چیزیں یہی، اللہ خوب زیادہ مال دے دے. اللہ جاؤ مانگتا رہا. کبھی اس نے یہ بھی نہیں کہا اللہ میرے حج کو قبول کر کے میرے گناہوں کی مغفرت کر دے، بخشش کر دے، اللہ دنیا کی دے دے اور آخرت دے دے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اس لیے پہلے کچھ نہیں اور آخر دوسرے والے کو اللہ تعالیٰ فرماتے اس نے جو کچھ عمل کیا اس کو اس کا پورا ثواب ملے گا. واللہ سریع الحساب. اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اسی پر بس کرتے ہیں. باقی ابھی حج کے کچھ اور مسائل ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی آیت میں آئے گا. لیکن یہ ان آیت میں جو ہے میں نے کہا کہ ابھی تفصیل ہوگی کیونکہ ہر آیت میں کئی مسئلے بیان کیے گئے جن کی وضاحت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کا توفیق نصیب فرمائے. اور حج کے مسائل الحمدللہ بلوغ المرام میں کتاب الحج کا درس چل رہا ہے. کل بھی ہے انشاءاللہ بدھ کو. تو حج ہر بدھ کو ہوتا ہے کتاب الحج کا درس، اس میں بھی شامل ہوں گے. تو ان آیت کی مزید وضاحت ان میں ملتی جائے گی. اللہ ہم سب کو عمل کا توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. کیا؟ ہاں سوال کسی بھائی نے کیا ہے کہ فاسق سے کیا مراد ہے، اس میں کتنے قسم کے لوگ آتے ہیں. اصل میں فاسق جو ہوتا ہے فسق کے معنی آتے نکل جانا. اسی لیے چوہا وغیرہ جو ہیں ان کو حدیث میں فاسق کہا گیا. کیوں؟ ایک بل سے باہر آ جاتے ہیں. تو عربی زبان میں شریعت کے اصطلاح میں کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی فرما برداری سے نکل جانے کا نام کیا ہے؟ فسق ہے. اب یہ نافرمانی دیکھی جائے گی. ایک انسان جھوٹ بولتا ہے وہ بھی نافرمانی ہے، غیبت کرتا ہے وہ بھی نافرمانی لیکن گناہ کبیرہ ہے، زنا کرتا ہے گناہ کبیرہ ہے، شراب پیا اللہ کی نافرمانی، ابلیس سے سجدہ کرنے سے انکار کے نافرمانی، یہ بھی فاسق ہو گیا. اور ایک انسان گناہ کبیرہ تو نہیں کرتا ویسے اور کام کر، جس زمان نہیں پڑھا مثال کے طور پر آج کوئی گناہ کبیرہ نہیں سمجھتا لیکن بہت بڑا فاسق ہے. فرض کو چھوڑ دینا اکبر الکبائر تک پہنچ جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے انسان کوئی گناہ صغیرہ بھی کر رہا، کوئی بہت بڑا واجب فرض نہیں لیکن سنتوں کو چھوڑ رہا ہے تو بھی فاسق ہوگا. فاسق ایک چھوٹے گناہ سے لے کر کے بڑے سے بڑے گناہ کرنے والے سب کچھ کہا جاتا ہے فاسق. لیکن فتویٰ دیا جائے گا تو ان کے فسق کو دیکھ لینے کے بعد. جی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.